فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے یہ، جس سے میں آپ سے ایک مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، اس کی 6ٹھی جلد ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کی 6ٹھی جلد کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں خطبہ نمبر 170 پر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 387۔ وَمِن كَلَامِ اللَّهُ علیہ السلام فی وجوب اتباع الحق عند قیام الحجہ۔ اس طرح سے اس کے جو ڈیٹیل ہے تھوڑی سی، وہ اس طرح شروع ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ امام کی اس گفتگو کا حصہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ حجت کے قیام کے وقت حق کی پیروی واجب ہو جاتی ہے۔ جب امیر المومنین بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں کی ایک جماعت نے ایک شخص کو اس مقصد سے آپ کی خدمت میں بھیجا کہ وہ ان کے لیے اہل جمل کے متعلق حضرت کے موقف کو دریافت کرے تاکہ ان کے دلوں سے شکوک مٹ جائیں۔ چنانچہ حضرت نے اس کے سامنے جمل والوں کے ساتھ اپنے رویے کی وضاحت فرمائی، اور اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت حق پر ہیں، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تم پر حق واضح ہو گیا ہے تو اب بیعت کر لو۔ اس نے کہا کہ میں ایک قوم کا قاصد ہوں، اور جب تک ان کے پاس پلٹ کر نہ جاؤں کوئی نیا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ خطبے کی سند۔ اس خطبے کو چند معروف لوگوں نے سید رضی سے پہلے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ من جملہ مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب جمل میں واقدی کی کتاب جمل کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ نیز طبری نے اپنی تاریخ میں 36 ہجری قمری کے حوادث کے ذیل میں، اور زمخشری نے ربیع الابرار میں باب الجوابات المسکتہ میں اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ امام نے نہایت شیریں اور منطقی انداز میں ذیل کا خطبہ اس کے لیے ارشاد فرمایا، اس نے تسلیم کیا اور بیعت کر لی۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ جیسا کہ عرض ہوا، یہ خطبہ اطراف کوفہ و بصرہ کے بعض لوگوں کے بھیجے ہوئے قاصد کو امام کا واضح، دلچسپ اور قانع کرنے والا دیا گیا جواب ہے۔ یہ خطبہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب آپ اسے بیعت کے لیے کہا گیا تو اس نے اس سے انحراف کے لیے بہانہ بنایا۔ پہلا حصہ۔ خطبے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے پیج نمبر 388 پر، جو کہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے: ارأیت لو ان الذین وراءک، اور ختم ہو رہا ہے والرجل یعرف بکل بالجرم۔ ترجمہ ہے اس کا: حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، لوگ تمہیں اس مقصد سے قافلے کے آگے بھیجیں کہ تم ان کے لیے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں بارش ہوئی، اور تم بارش کے بعد ان کے پاس پلٹ کر جاؤ اور انہیں خبر دو کہ سبزہ بھی ہے اور پانی بھی ہے، اور وہ تمہاری مخالفت کرتے ہوئے خشک اور ویران جگہ کا رخ کریں، تو تم اس موقع پر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھاس اور پانی کی طرف چل دوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب ایسا ہی کرنا ہے تو پھر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ کہ اب تم آب زلال کے چشمے پر پہنچ چکے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ خدا کی قسم، حجت کے قائم ہو جانے کے بعد میرے بس میں نہ تھا
کہ میں بیعت سے انکار کر دیتا، چنانچہ میں نے بیعت کر لی۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص کلیب جرمی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شرح و تفسیر، بیعت کیوں نہیں کرتے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں واقدی نے کتاب جمل میں کلیب جرمی سے یوں نقل کیا ہے، جب خلیفہ ثالث قتل ہو گئے تو طلحہ اور زبیر فوراً بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنی حکومت کے لیے راہ ہموار کریں۔ جب علی علیہ السلام کو اس بارے میں خبر ملی تو آپ نے انہیں روکنے کے لیے بصرہ کے نزدیک واقع ذی قار نامی مقام پر آئے۔ قبائل بصرہ کے 2 سرداروں نے مجھ یعنی کلیب جرمی سے کہا ہمیں اس شخص کے پاس لے جاؤ تاکہ ہم جان لیں اس کا موقف کیا ہے۔ ہم ذی قار کے مقام پر پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام کو عرب کا عاقل ترین شخص پایا۔ وہ ہماری قوم کا نسب مجھ سے بہتر انداز میں بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا قبیلہ بنی راسب کا سردار کون ہے؟ میں نے کہا فلاں شخص۔ کہا قبیلہ بنی قدامہ کا رئیس کون ہے؟ میں نے کہا فلاں شخص۔ انہوں نے پوچھا کیا تم میری طرف سے 2 خط ان کی طرف لے جاؤ گے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس موقع پر جو 2 بوڑھے میرے ساتھ تھے انہوں نے ان کی بیعت کی، لیکن میں نے خودداری کی۔ جو گروہ حضرت کے ساتھ تھے ان کی پیشانی پر سجدوں کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا بیعت کرو بیعت کرو۔ تو علیہ السلام نے کہا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا ہم میرے قبیلے نے مجھے رائد، وہ شخص جسے قوم یا قافلے والے پڑاؤ کی تلاش کے لیے بھیجتے ہیں، کے طور پر بھیجا ہے، لہٰذا میں ان کی طرف لوٹ جاؤں گا اور آپ کی پیشکش ان تک پہنچا دوں گا۔ اگر انہوں نے بیعت کی تو میں بھی بیعت کروں گا، اگر انہوں نے پہلو تہی کی تو میں بھی باز رہوں گا۔ اس پر امام نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں بیعت پر مجبور ہو گیا۔ اب ہم نہج البلاغہ کے متن کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ مولا نے اسے کیا جواب دیا تھا۔ امام نے فرمایا دیکھو اگر وہ لوگ اس مقصد سے تمہیں کہیں پر قافلے کے آگے بھیجیں کہ تم ان کے لیے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں بارش ہوئی ہو، اور تم تلاش کے بعد ان کے پاس پلٹ کر جاؤ اور انہیں خبر دو کہ سبزہ بھی ہے اور پانی بھی ہے، اور وہ تمہاری مخالفت کرتے ہوئے خشک اور ویران جگہ کا رخ کریں تو تم اس موقع پر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھاس اور پانی کی طرف چل دوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا جب ایسا ہی کرنا ہے تو پھر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، تم آب زلال کے چشمے پر پہنچ چکے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ خدا کی قسم حجت کے قائم ہو جانے کے بعد میرے بس میں نہ تھا کہ میں بیعت سے انکار کر دیتا، چنانچہ میں نے بیعت کر لی۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص کلیب جرمی کے نام سے جانا چاہتا ہے۔ امام نے مذکورہ جواب میں ایک اہم حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے جس پر اگر توجہ کی جائے تو بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جماعت میں گھل مل جانے یا ہوا کے رخ پر چلنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ فکری استقلال سے اتنے عاری ہوتے ہیں کہ جماعت سے خواہ وہ گمراہ ہو جدا ہونے کو اپنے لیے خطرناک سمجھتے ہیں، اور یہی امر سبب بنتا ہے کہ خرافات اور بدعتیں بعض اوقات ایک نسل سے دوسری نسلوں کی طرف منتقل ہو جائیں۔ امام ایک مثال کے ذریعے اس طرز فکر کو باطل ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تم کسی جماعت کے ساتھ کسی ایسے بیابان میں پہنچ گئے جہاں سبزہ، پانی اور سامان نجات پایا جاتا ہو، لیکن تمہارے ہم سفر ایسے راستے پر چل پڑے جو خشک اور جان لیوا ہو، تو کیا وہاں بھی جماعت کی روش پر چلنا چاہیے یا اپنی عقل سے کام لینا چاہیے؟ ایسے موقع پر تمہیں جماعت سے جدا ہو کر اپنی عقل سے کام لینا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں کون سا عاقل اپنے آپ کو جماعت میں گھل مل جانے کی اجازت دے گا؟ یہ بات واضح ہے کہ اگر انسان میں فکری استقلال پایا جاتا ہو تو وہ ہر موقع پر سیدھی راہ کی شناخت کر کے اسی پر چلے گا، خواہ وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ مطلب ہے جس کی طرف امام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 201 میں کسی اور تعبیر کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اے لوگو، راہ ہدایت میں اس پر چلنے والوں کی قلت کی وجہ سے گھبرانا نہیں۔ جی ہاں، علی ابن ابی طالب جیسے امام و پیشوا کی بیعت اور آپ کی ولایت و سرپرستی کو قبول کرنا ایسا آب حیات تھا جو خلیفہ ثالث کے پرآشوب زمانے میں اس عرابی کو نصیب ہوا اور جسے اس نے امام کے شیریں بیان کو سننے کے بعد قبول کیا۔ نکتہ: کلام امام کی جاذبیت، یہ ہیڈنگ ہے۔
لکھتے ہیں مذکورہ گفتگو سامعین کے اندر پیدا ہونے والے کلام امام کی غیر معمولی چاشنی اور کشش کی غمازی کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا ہی واقعہ حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر کے قاصدوں کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ جب حضرت عائشہ نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں کسی قاصد کو بھیجنا چاہا تو کہا ایک ایسے شخص کو ڈھونڈو جو علی سے شدید عداوت رکھتا ہو۔ چنانچہ اس صفت کا حامل ایک شخص ان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جب عائشہ نے سر اٹھا کر کہا تمہارے دل میں علی کا کیا مقام ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اتنا مقام ہے کہ میں خدا سے چاہتا ہوں کہ وہ اور ان کے اصحاب میرے پاس ہوں تاکہ ان پر تلوار کی ایسی ضربت لگاؤں کہ میری تلوار ان کے خون سے رنگین ہو جائے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھے، تم اس کام کے لیے سزاوار ہو، انہیں میرا یہ خط پہنچا دو۔ اگر وہ کھانے پینے کی پیشکش کریں تو ہرگز اسے قبول نہ کرنا کیونکہ اس میں جادو ہوتا ہے۔ وہ شخص خط لے کر روانہ ہوا۔ جب امام کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت آپ سواری پر سوار تھے اور آپ کے کچھ اصحاب آپ کے ہمراہ تھے۔ اس نے خط امام کو دیا۔ امام نے خط کو پڑھا اور اس سے فرمایا ہمارے ہاں چلو، کچھ کھاؤ پیو، تب تک میں تمہارے خط کا جواب لکھ دوں۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا تو کیا تم میرے کچھ سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ کہا ہاں۔ امام نے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں تم سچ سچ بتاؤ، کیا جب عائشہ نے تمہیں یہاں بھیجنا چاہا تو یہ نہیں کہا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈو جو علی سے شدید عداوت رکھتا ہو، اور جب تمہیں عائشہ کے پاس لے جایا گیا تو کیا انہوں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم علی سے کتنی عداوت رکھتے ہو؟ اور تم نے اس طرح جواب دیا۔ کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ امام نے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر وہ تجھے کھانے پینے کے لیے کہیں تو تم ہرگز نہ قبول کرنا کیونکہ اس میں جادو ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ امام نے فرمایا اب بتاؤ کیا تم میرے قاصد بن کر جانے کے لیے تیار ہو؟ عرض کیا کیوں نہیں، آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے مجھے آپ سے شدید عداوت تھی، اب جب کہ آپ کی کرامات دیکھ چکا ہوں تو اب آپ میرے محبوب ترین شخص ہیں، آپ کا جو بھی حکم ہو مجھے بتا دیجئے۔ امام نے فرمایا میرا خط ان یعنی حضرت عائشہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ آپ نے نہ تو خدا کے حکم کی اطاعت کی اور نہ پیغمبر اکرم کی۔ خدا نے آپ کو گھر میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا تھا لیکن آپ گھر سے نکل آئی اور لشکرگاہ آنے جانے لگیں، اور طلحہ و زبیر سے بھی کہہ دینا کہ تم دونوں نے پیغمبر اکرم سے انصاف نہیں کیا، کیونکہ تم لوگوں نے اپنی خواتین کو تو گھروں میں رکھا اور پیغمبر اکرم کی ناموس کو لشکرگاہ میں لے آئے۔ وہ شخص خط لے کر چلا۔ جب حضرت عائشہ کے پاس پہنچا تو خط کو ان کے سامنے پھینکنے کے بعد انہیں امام کا پیغام سنایا اور فوراً امام کی خدمت میں واپس آیا۔ وہ جنگ جمل میں مولا کے ہم رکاب تھا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا میں جس کو بھی علی کے پاس بھیجتی ہوں وہ اسے ہمارا مخالف بنا دیتا ہے اور ہمارے خلاف ورغلاتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ طلحہ و زبیر کے خداش نامی قاصد کے ساتھ بھی پیش آیا، جس کی تفصیل کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کافی میں لکھی ہے، اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ طلحہ و زبیر نے اس شخص خداش نامی شخص کو اپنے پیغام کے ساتھ علی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اسے یہ تاکیداً کہا دیکھو ہوشیار رہنا کہ علی سحر بیانی رکھتے ہیں، وہ تمہیں اپنا گرویدہ بنا دیں گے، اور اگر وہ تمہیں کھانے پینے یا آرام کرنے یا مخفیانہ گفتگو کی دعوت دیں تو انکار کر دینا، ان کے چہرے کی طرف زیادہ نہ دیکھنا، ان کے فریب میں نہ آنا، اور جب ان کو دیکھو تو یہ آیا سخرا سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 سے 54 تک بتائیں کہ ان آیات کو پڑھو کہ ان کے سحر سے محفوظ رہو، ان سے سخت لہجے میں بات کرنا اور ہمارا پیغام انہیں پہنچا کر لوٹ آنا۔ جب خداش حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے فرمایا آؤ میرے پاس بیٹھو۔ خداش نے کہا میرے لیے یہی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے یہاں چلو، کچھ کھاؤ پیو اور بعد میں اپنی بات کہو۔ اس نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا چلو ذرا تنہائی میں بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی راز کی بات نہیں۔ تب آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کہ کیا یہ ساری باتیں تمہیں زبیر نے سمجھا نہیں رکھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا زبیر نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جب مجھے دیکھو
تو آئے سحر پڑھو۔ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی کہا تھا۔ امام نے فرمایا بس اس آیت کو پڑھنا شروع کرو، اور آپ نے بھی اس کے ساتھ اس آیت کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا اسے دہراؤ۔ اس نے 70 مرتبہ اسے دہرایا تو آپ نے فرمایا اب تمہارا دل مطمئن ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ امام نے فرمایا اب اپنا پیغام سناؤ۔ اس نے طلحہ اور زبیر کا پیغام بیان کیا۔ امام نے اس کے پیغام کے متعدد متضاد پہلوؤں کی نشاندہی فرمائی۔ خداش نے انہیں تسلیم کیا اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہنے لگا تم یہ کیسا پیغام لے آئے ہو جو تمہیں کو باطل قرار دیتا ہے؟ خدا بندہ میں ان دونوں یعنی طلحہ و زبیر سے بیزار ہوں۔ امام نے فرمایا جو جواب میں نے تمہیں دیا وہ ان تک پہنچا دو۔ خداش نے عرض کیا خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک خدا سے یہ نہ چاہوں کہ جلد آپ کی طرف لوٹ کر آپ سے متعلق خدا کی رضا حاصل کر لوں۔ اور وہ شخص طلحہ و زبیر کے پاس گیا، انہیں امام کا خط پہنچا کر فوراً حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لوٹ آیا اور جنگ جمل میں امام کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 170 ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 394۔ آئیے ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہوئے خطبہ نمبر 171 کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ پیج نمبر 395 پر ہے۔ اور وَمِن كَلَامِ اللَّهِ علیہ السلام لما عزم علی لقاء القوم بصفین۔ اس طرح سے پہلی جو عبارت ہے وہ یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب صفین کے مقام پر دشمن سے جنگ کا ارادہ کیا تو آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ سند خطبے کی سند کیا ہے؟ اس دعا کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ان میں نصر بن مزاحم نے اپنی کتاب صفین میں، اور حسین بن سعید اہوازی نے کتاب الدعا والذکر میں، سید بن طاووس کی کتاب محج الدعوات میں نقل کے مطابق اسے ذکر کیا ہے، جبکہ طبری نے اپنی تاریخ میں 37 ہجری کے حوادث کے ذیل میں سے نقل کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں یہ گفتار نہ تو خطبہ ہے اور نہ ہی کوئی عام کلام، بلکہ یہ ایک پرمغز دعا ہے جو آپ نے 73 ہجری کے ماہ سفر میں اس وقت پڑھی تھی جب قاسطین یعنی امیر شام اور اس کے ساتھیوں سے جنگ ہونے کو تھی۔ آپ نے اس دعا کے بعد اپنے اصحاب کو جہاد کی دعوت دی۔ اس کلام کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایک پرمغز دعا ہے جس میں آپ خدا کی ایسے اوصاف کے ساتھ تعریف و ستائش کرتے ہیں جو انسان کی ایمانی روح کو تازہ کر دیتے ہیں۔ اس دعا کے آخر میں آپ خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ دشمنوں پر فتح پانے کی صورت میں آپ اور آپ کے اصحاب کو راہ حق پر قائم رکھے۔ دوسرے حصے میں آپ مختصر مگر جوشیلے اور ہلا دینے والے جملوں کے ذریعے اپنے اصحاب کو امیر شام اور اس کے لشکر کے خلاف جنگ کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلا حصہ خطبہ نمبر 171 کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے اللہم رب السقف اور ختم ہوتا ہے وراءکم والجنۃ امامکم۔ ترجمہ ہے اے اللہ، اے اس بلند آسمان اور تھمی ہوئی فضا کے پروردگار جسے تو نے شب و روز کے سر چھپانے، چاند اور سورج کی گردش کرنے اور چلنے پھرنے والے ستاروں کی آمد و رفت کی جگہ بنایا ہے، اور جس میں بسنے والے فرشتوں کا وہ گروہ بنایا جو تیری عبادت سے نہیں اکتاتا۔ اسے اس زمین کے پروردگار جسے تو نے انسانوں کی قیام گاہ اور حشرات الارض اور چوپایوں اور لاتعداد دیکھی اور اندیکھی مخلوق کے چلنے پھرنے کا مقام قرار دیا ہے۔ اے مضبوط پہاڑوں کے پروردگار جنہیں تو نے زمین کے لیے میخ اور مخلوقات کے لیے زندگی کا سہارا بنایا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں دشمنوں پر غلبہ دیا تو ظلم سے ہمارے دامن بچانا اور حق کے سیدھے راستے پر برقرار رکھنا، اور اگر دشمنوں کو ہم پر غلبہ دیا تو ہمیں شہادت نصیب فرمانا اور فریب حیات سے محفوظ رکھنا۔
کہاں ہیں عزت و آبرو کے پاسبان، اور کہاں ہیں مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت ننگ و نام کی حفاظت کرنے والے باغیرت۔ اگر بھاگے تو ننگ و آر تمہارے عقب میں ہے، اور اگر جمے رہے تو جنت تمہارے سامنے ہے۔ شرح و تفسیر: جنت کا نظارہ کرو، یہ ہیڈنگ ہے۔ جیسا کہ خطبے کے آغاز میں بیان ہوا ہے کہ امام اپنے اس کلام کے پہلے حصے میں بارگاہ الہی میں بہت ہی پرمغز دعا فرماتے ہیں تاکہ خود کو اور اپنے اصحاب کو دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کریں۔ چونکہ دعا کے موقع پر معمولاً اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش کی جاتی ہے تاکہ قلب و روح مزید آمادہ ہو جائے، لہٰذا امام بھی اس دعا میں خدا کو کبھی آسمانوں کے مالک، کبھی زمین کے اور کبھی پہاڑوں کے مالک کہتے ہوئے اس کی تعریف و تمجید کرتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں: اے اللہ، اے اس بلند و اے اس بلند آسمان اور تھمی ہوئی فضا کے پروردگار، جسے تو نے شب و روز کے سر چھپانے، چاند اور سورج کی گردش کرنے اور چلنے پھرنے والے ستاروں کی آمد و رفت کی جگہ بنایا ہے، اور جس میں بسنے والے فرشتوں کا وہ گروہ بنایا ہے جو تیری عبادت سے نہیں اکتاتا۔ سقف مرفوع کی تعبیر یا تو اشارہ ہے ستاروں کے مقام کی طرف جو آسمان میں ایک چھت کی طرح معلوم ہوتا ہے اور جو مشرق و مغرب اور شمال سے جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے، یا پھر اشارہ ہے زمین کی فضا کی طرف، یعنی ہوا کی وہ تہ جو زمین کے اطراف کو قریب 200 کلومیٹر کے قطر تک گھیرے ہوئے ہے، اور ایک چھت کی طرح فضائی مہلک شعاعوں اور آسمانی سرگرداں پتھروں کے مقابلے میں اس کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔ اس بنا پر سقف مرفوع سے مراد عالم بالا کے ستاروں کی جگہ ہے جو نیچے سے اہل زمین کو ایک چھت کی مانند دکھائی دیتی ہے، اور مجرن للشمس والقمر کا مفہوم بھی اسی معنی میں ہے، جو مکفوف فضا کی وہ تہ ہے جو زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو شب و روز کی جائے پیدائش ہے۔ شب جو کہ زمین کا سایہ ہے اسی جوی مکفوف میں ظاہر ہے، اسی طرح دن بھی جو سورج کے چمکنے کی جگہ ہے۔ مختلفاً للنجوم سیارہ کی تعبیر ممکن ہے آسمان کے تمام ستاروں کی طرف اشارہ ہو جو اس بے کراں فضا میں آمد و رفت کر رہے ہیں۔ یہ ستارے ہر رات مشرقی افق سے طلوع کرتے ہیں اور مغربی افق میں ڈوب کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر النجوم السیارہ سے مراد وہی منظومہ شمسی کے 5 معروف سیارے ہوں تو مختلفاً آسمان میں ان کی مخصوص حرکت کی طرف اشارہ ہوگا۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ فاصلے تک آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور دوبارہ آگے بڑھتے ہیں، اگرچہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ پھر یہ کہ مذکورہ کلام قرآنی تعبیرات کی طرح عصر حاضر کے علم نجوم کے موافق ہے اور بطلیموسی نظام کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ مجرائے شمس و قمر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ یہ 2 سیارے آسمان میں مستقل طور پر حرکت کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے سیارے بھی، نہ یہ کہ بلورین افلاک سے چسپاں ہوں اور فلک کے ساتھ گردش کر رہے ہوں۔ اس کے بعد زمین اور اس کے زندہ موجودات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے اس زمین کے پروردگار جسے تو نے انسانوں کی قیام گاہ اور حشرات الارض اور چوپاؤں اور لاتعداد دیکھی اور اندیکھی مخلوق کے چلنے پھرنے کا وہ مقام قرار دیا ہے۔ یہ عبارات روئے زمین کے تمام جانداروں سے متعلق امام کے علم و آگاہی کی نشاندہی کرتی ہیں، جن میں انسان اور مختلف پالتو اور جنگلی جانور، جبکہ وہ جاندار بھی شامل ہیں جو اپنی چھوٹی جسامت کے سبب دکھائی نہیں دیتے۔ کچھ شارحین نے ما لا یرا سے مراد وہ جانور لیے ہیں جو عام حالت میں بیابانوں اور جنگل میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ ان کو دیکھ پاتے ہیں۔
اور کہا جاتا ہے کہ اگر رات کی تاریکی میں جنگل میں کوئی آگ جلائی جائے تو اس کے گرد ایسے جانور جمع ہو جاتے ہیں جنہیں انسان کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ تاہم خوردبینی جانداروں سے متعلق جدید دور کے انکشافات کے پیش نظر اس قسم کی تفسیروں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض جاندار ایسے ہیں جو کسی بھی صورت میں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ بیان مولا کی کرامات میں سے ایک ہے کہ آپ نے ایک ایسی حقیقت سے پردہ ہٹایا جو اس زمانے میں سب سے پوشیدہ تھی۔ انسان کے بارے میں قرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ کی تعبیر اور حیوانات کے بارے میں مدرج تدریجی سیر و حرکت کی جگہ کی تعبیر استعمال ہوئی۔ ان تعبیروں میں پایا جانے والا فرق ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ حرکت و جنبش کا عنصر انسان کی نسبت حیوانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر امام اپنی اس پرمغز دعا میں خداوند تعالیٰ کی تیسری خصوصیت کے بارے میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں: اے وہ ذات کہ جس نے استوار اور مضبوط پہاڑوں کو زمین کے لیے کیلوں کی مانند بنایا ہے اور مخلوق کے لیے ایک مطمئن سہارا بنایا ہے۔ امام کا یہ کہنا کہ پہاڑ زمین کی کیلیں ہیں قرآن مجید سے اقتباس ہے، جہاں پہاڑوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال اوتادا، سورہ نبا کی آیت نمبر 7۔ کبھی یہ تصور ہوتا ہے کہ زمین کے بلند ترین پہاڑوں کا حجم زمین کے مقابلے میں اتنا کم ہے کہ شاید انہیں کیل کہنا مناسب نہ ہو، لیکن اس حقیقت کے پیش نظر ایسا کہنا بالکل درست ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت سے موارد میں یہ جڑیں باہم متصل ہوتی ہیں اور ایک ذرہ کی مانند زمین کو اندرونی دباؤ سے محفوظ رکھتی ہیں جو چاند کی کشش اور مد و جزر سے پیدا ہوتا ہے۔ پہاڑ ایسی کیلیں شمار ہوتے ہیں جو زمین کے طبقات کو آپس میں جدا ہونے سے روکے رکھتی ہیں، لیکن امام کا یہ فرمانا کہ یہ پہاڑ خلق خدا کے لیے ایک اطمینان بخش سہارا ہے اس بنا پر ہے کہ پہاڑ سخت اور زوردار ہواؤں کو روکتے ہیں، نیز ریت کے طوفانوں اور سیلابوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی نہریں اور شفاف و شیریں پانی کے چشمے پہاڑوں سے ہی پھوٹتے ہیں۔ پہاڑ کے اندر بہت سے مفید اور بیش قیمت معدن کے خزانے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح خطرات سے بچنے کے لیے مضبوط گھر اور قلعے بھی پہاڑوں پر ہی تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیہ تمہید کہاں جا کر ختم ہوتی ہے اور امام اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں: اے اللہ، اگر تو نے ہمیں دشمنوں پر غلبہ دیا تو ظلم سے ہمارے دامن کو بچانا اور حق کے سیدھے راستے پر برقرار رکھنا، اور اگر دشمنوں کو ہم پر غلبہ دیا تو ہمیں شہادت نصیب فرمانا اور فریب حیات سے محفوظ رکھنا۔ امام اس عظیم اور پرمعنی دعا میں پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں کامیابی کی صورت میں بہت سے افراد عدل و انصاف کی راہ سے خارج ہو جاتے ہیں اور دشمن پر ناروا مظالم ڈھاتے ہیں۔ اسی لیے آپ اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ فتح کی صورت میں ہمیں ایسے کاموں سے بچائے رکھ۔ دوسرے یہ کہ بہت سے لوگ کامیابی کو خود غرضی، ہوسرانی اور لوگوں پر حکمرانی کے لیے چاہتے ہیں، مگر امام یوں عرض گزار ہوتے ہیں: خدا بندہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ فتح کو حق اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے حاصل کرے۔ تیسرے یہ کہ دشمن کے غلبے کی صورت میں آپ خدا سے شہادت کی آرزو کرتے ہیں اور فتنے سے دوری طلب کرتے ہیں۔ فتنے کا لفظ ممکن ہے کہ یہاں امتحان و آزمائش کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ میدان جنگ آزمائش کے میدانوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ انسان کو خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس میدان میں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں، کیونکہ جو شخص اپنی حقانیت کا معتقد ہوتا ہے جب وہ کسی شکست سے دوچار ہوتا ہے تو اپنی قسمت اور تقدیر پر برہم ہو جاتا ہے اور خدا سے گلے شکوے شروع کرتا ہے، اور یہ میدان آزمائش میں ایک اور شکست ہے۔ اس کے بعد امام اپنے اصحاب کی روح کو گرمانے اور ولولہ پیدا کرنے کی خاطر دعا کو مزید پرمعنی اور ہیجان آور بناتے ہیں تاکہ دشمن کے مقابلے میں اور ان پر تسلط حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو جائیں۔ فرماتے ہیں: کہاں ہیں عزت و آبرو کے پاسبان، اور کہاں ہیں مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت ننگ و نام کی حفاظت کرنے والے باغیرت۔ اور آخر میں ان عبارات کے ذریعے مجاہدوں کی
حوصلہ افزائی اور فرار کرنے والوں کی مذمت فرماتے ہیں۔ اگر بھاگے تو ننگو آر تمہارے عقب میں ہے، اور اگر جم میں رہے تو جنت تمہارے سامنے ہے۔ اشارہ ہے اس مطلب کی طرف کہ اگر ہمت ہار کر فرار کرو گے تو ننگو آر تمہارے دامنگیر ہوگا، اور اگر آگے بڑھو گے تو دائمی جنت تمہارا مقدر بنے گی۔ نکتہ: بشری تاریخ میں بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں، جن میں علاقائی اور جہانی سبھی جنگیں شامل ہیں، لیکن ان کا مقصد غالباً تسلط اور فضول طلبی اور کبھی انتقام گیری اور مہم جوئی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ایک گروہ کو فتح ملتی تو وہ ہولناک جرائم کا ارتکاب کرتا تھا، کیونکہ اس کا ہدف مقدس نہیں ہوتا تھا۔ فقط انبیاء اور اولیاء الہی کی جنگیں اس قاعدے سے مستثنیٰ ہوتی تھیں۔ اسلام جنگ کو فقط فتنوں کو خاموش کرنے، نیز مد مقابل کے مظالم کو روکنے کے لیے مجاز سمجھتا ہے۔ اسی لیے یہ ہستیاں جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی انسانی اصول کی رعایت کرتی تھیں۔ چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب دشمن شکست کھا کر فرار ہونے لگے تو فراریوں کو نہ مارنا، نہ ہی زخمیوں کو قتل کرنا، نہ عورتوں کو آزار پہنچانا، اگرچہ وہ تمہیں گالی دیں، تمہاری بے عزتی کریں اور تمہارے بزرگوں کو برا بھلا کہیں۔ زیر بحث خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام جنگ صفین سے پہلے جو دعا مانگتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا فرماتے ہیں کہ فتح کی صورت میں ہمیں ظلم و ستم سے محفوظ اور راہ حق پر ثابت قدم رکھ۔ یہ ہے دنیا پرستوں اور خدا پرستوں کی جنگوں کا فرق۔ یہاں پر خطبہ نمبر 171 ختم ہو جاتا ہے اور بہت بہترین میسج کے ساتھ ختم ہو رہا ہے کہ اگر کہیں کسی قدم پر باطل کے خلاف حق کی جنگ ہو، اور وہ جنگ چاہے نفسانی جنگ ہو، وہ جنگ چاہے جسمانی جنگ ہو، وہ جنگ چاہے کسی بھی انداز کی جنگ ہو، اگر اس میں فتح نصیب ہو جاتی ہے تو ہمیں حق پر ثابت قدم رہنا ہے اور ظلم و ستم سے دور رہنا ہے۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو کہ جو ہم کر رہے ہیں کلام امیر المومنین علیہ السلام سے جڑے رہنے کی کوشش اور اس سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش اور عملی قدم اٹھانے کی منزل تک آنے کی کوشش، پروردگار ہماری ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں اس منزل تک لے آ کہ ہم امیر المومنین کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے عمل کی منزل پر آ جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ہم آگے بڑھ رہے زینہ بہ زینہ اور امام کی سیرت کے مختلف پہلو، وہ کہ جو ہمارے نظروں کے سامنے نہیں تھے، جن کی جانب ہم نے جانا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، امام کے ان خطبات کے ذریعے سے امام کی سیرت کے تمام تر پہلو کسی حد تک ہمارے سامنے اجاگر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی خطبہ نمبر 172 پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔